درود درابات شرپنی چارو گوشدارو کو منای سا خاموش شرندو جگہ نشتے و شدرا سلامت باتت امروز بهار باتت گمگرتی مگیندات شرپندا گوستگه روچا مگب جتگت شاعری چی دو بهرا مگب جتگت بله یک مزنی سرحالی مای سرحال دیما برانه و شما گما امراه هم روانت بیاهی بنگ پدیما بره مرچی میں یہ بنگ پہ سیمی باہر ہیں. دوسرا شعر چی و شعرا چون بوگ لوٹی تھی کجام چیز سند کے مارش تو جفزگارا شعر کن یہ دراہیں جستان چا امارو چا سرکشت کہ وادی انسانی ربیدہ گو جیڑا گو پدا نیوی سگے سفر بنداد بنی آدمہ ہوتی چھپو راس زاند آئیے پیگرو مارشت بود ودان بود و آئیے ہوتی آتراب چارگو مارک بنداد کو آئیے ہوتی آتراب آسراتیانی شوازہ بنا کو سبادشتیاری گلکارو چکنکارے تاقدیم 24 نوشتہ کن اوشت کی وادی کے لچھائے ساڑھائے گشین کے گپ کہت گوڑا آئیے دو تکو پہناتا نہیں ہوگا دل گوش گوارکنک حلمی بھی یکی آئیے رہبندگیری بزم منطقے ساوا لچھائے ساڑھا ای پیم بیتکند کہ اما چیز یا گپ کے انسان دلا اثر دور بدن بزا رہبندگیرے روا لچھائے بیزانتی تک گیشتر ارکت دارید بلے روز ساوا لچھائے بیزا شہر ساڑا ای بودکند کہ اما تیچ کو الکاپیں گھپ کے سنگو پیشرت بدارید بیزا روز ردا لچھائے شہر دروشمی تیچ کی حلمین بیزا آگا رہبندگر ساوا لچھائے بن اثرین گوڑا روز درگا تھا آئیے سنگو پارسک ہمیشہ آگا یا گپے سرزائرہ تیچ کو الکاب بھی وہ اثری مداری حروز اصابہ لچھائیں یا شعریں بلے رہبند کرے اصابہ لچھا بیت نہ کن یا شعر بیت نہ کن شعر باروا مولوی عبدالرحمن گوشگند کے آگوشت کے شعر کی ایسی تعریف جس کو علم و فن والے بھی تعریف مانے شعر کے وجود میں آنے سے بہت بعد میں پیدا ہوئی. اس کا اولین معرف ذوق مذاق معرف مذاق یا ذوق سلیم تھا اور وہی جانتا تھا کہ شعر کیا چیز ہے اور ان کی ماہیت اور خصوصیات کیا ہے مگر جب وہ ترقی کرتا ہوا چون و چھرا کے درجہ پر پہنچا اور انکار و تسلیم افہام و تفہیم یا کم از کم شعر کے اس نے قوی کی تعین کی نوبت آئی تو اول موضوع و مخفہ کلام جو عکس جذبات ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے زبان و بیان کا مجموعہ ہوتا شعر یا اچھا شعر کہلاتا تھا. پھر اسی میں ایجاد و معنی اور اختراع خیالی کا اضافہ ہو گیا. جب زمانہ اور آگے بڑھا اور شعر نے مزید ترقی کی تو معنی خیالی کی تفصیل کی نوبت آئی اور شعر کی یہ تعریف قرار پائی کہ وہ کلام موضوع مخفہ جو مقدمات مہم پہ شامل یا مشتمل ہو اور ان کی ترتیب سے نتائج غیر واقعی پیدا کرے مگر اس طرح کے وہم کو حقیقت کو وہم کر دکھائے شعر ہے. عربی ایک نامداریں گوشتنے کہ الشعراء تراویز الرحمن بزن شاعر حلائے شاگردن اسی یک بذات عبید کی شاعری ایک عبرمی چیزیں. ڈاکٹر جمیل جالبی پدمہ درورہ دہیں ہاں نبشتہ کند کہ رومنوں میں شاعروں کو ویٹس کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے یعنی خدا رسیدہ پیشبین یا پیغمبر. ان عظیم لوگوں نے اتنا نفیس نام شاعر کے دلربا علم کو دیا ہے اور اس کی تعریف و تکریم میں وہ اس حد تک گئے کہ
نظموں سے فعال تک نکالنے لگے. اس طرح ورجل سے فعال دیکھنے کا طریقہ ایجاد ہوا. ورجل کی کتاب کھولی جاتی اور کسی بادشاہ کے بارے میں لکھے ہوئے اشعار پڑھے جاتے اور ان سے اصل مطلب اشارے تلاش کر لیے جاتے. حالانکہ یہ ایک فضول سا توہم تھا، لیکن اس سے اس بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ شاعروں کی کتنی عزت کرتے تھے. ڈلفی اور سبیلاس کے پیغمبروں پر الہام ربانی شعر میں اترتا تھا. اب کیا میں ورڈز کی حمایت میں اور استدلال لاؤں؟ کیا میں یہ بتاؤں کہ حضرت داؤد کے گیت بھی نظم ہیں؟ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یونانی اس فن کو کیا نام دیتے تھے اور اسے کیا سمجھتے تھے. یونانیوں نے اس کے لیے پوئٹ کا لفظ استعمال کیا، جو بہترین لفظ ہونے کی وجہ سے دوسری زبانوں میں بھی رائج ہو گیا. یہ لفظ پوہائی این سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بتانا، اور اسی لیے اتفاق سے یہ عقل سے ہم انگریز بھی یونانیوں کی طرح اسے پوئٹ بمعنی یہ بتانے والا کہتے ہیں. یہ نام کتنا عمدہ اور بے نظیر ہے، اور اس کا اندازہ ہم دوسرے علوم سے مقابلہ کر کے لگا سکتے ہیں. فلپ سڈنی کچھ گائے گپا سید ہاشمی ہوتی شعر یہ تھا: جتا جتا زبان شاعرانی یک لاڑی دیما کاری ما مکہ اونگتن افت مکہیں ونگ ما مکہ اونگتن افت مکہیں ونگ افت مکہ گدارے عمراء الکیس کماندار نور آس تگیں باما تراسی تہاری اسان گو نیکرا یہ گالاں وتی نامدار. اسان بڑے ثابت سر دفتر دستوں کے عمر ابن ربیہ تازی وتی راج وتی گالانی زماندار آرود کیو توسیو رومیو نظیری اے حافظ و سعدین شیراز مگیمار بے کیچا بلوچ دست دلند شاہ جو رسالو بے شاہ لطیف سندڑیو سندھی چسیٹار وشالیو بدحالیے نمون ازارن خوشحال اب پشتو گلے سوبار بے راج و گسو نام و ہزار جود زبانی چا غالب پلگار اگاں عارف و شربدار الراج و زبان چوتی شاہ لچہاں زندگ تی راج و زبان ہم چوتی لچہاں زندار. دوستا امک شربداریں شاگردہ شاعری کو جوانی نگاہ اچھا رکھی بھلے پتا ہوں بعضیں شاعرانی ساچشت گوم لس فائدہ گو اخلاقیات شاہی ما سنگت تورک بتن تا شاعری بغیریا بعضیں منا کی ہوں دیمات بعضیں قصہ دیمات. افلاطون چوتی دروریستان بس آئیڈیل ریپبلک کستا آئیے شاعرہ درکشت بھلے چوشوں گشت کہ شاعر حبرم پدگیرن و شعر ساچگا شاعر حبرم و نفسیات دستی مانے. گپا کسیں شمس الرحمن فاروقی دیما بار تو نوشتہ کن آگشت کے بودلیر لکھتا ہے کہ شاعرانہ کیفیت میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب تمام حواس نہایت درجہ تاثیرات پذیر اور ذکی الحسن ہو جاتے ہیں. آنکھیں فردہ ابد تک دیکھنے لگتی ہیں، پرشور مقامات میں خفیف سے خفیف آواز سننے لگتے ہیں اور شعور سے بالکل ناشنا رہتے ہیں. اختلال خیالات واقع ہوتا ہے اور جملہ اشیاء عالم اپنی صورت سے بسا اوقات دوسری صورتوں میں منقلب ہو جاتی ہیں اور خیالات میں ناقابل حل اخلاقی تغیر پیدا ہو جاتا ہے. آوازیں رنگین معلوم ہونے لگتی ہیں اور رنگ میں نغمہ پیدا ہو جاتا ہے.
ما انگلستانا دو انچے وحد درگتت کن کہ شاعرہ شاعری دیم پانیا بزن دفاع بازیں گپ باوستی بنا یک در وری سر فلپ سڈنی اگین کہ آیا افلاطون و ارسطو منا کانا دیما ہیر کد و شاعری دیم پانیا بزن دفاع گپ چد دومی درور انگلستان میران کی شاعر شیلے ہگند کہ آئیے نوشتان شاعری دیم پانی بزن دفاع یا کلاسیک یہ در جگہ داری امی نوشتان کے تا شیلے نوشتہ کن شاعر دنیا اتہا نمن نتگے بزن غیر تسلیم شدہ قانون ساز ہیں. ڈاکٹر جمیل جالبی نوشتہ کن کہ ورڈزورتھ اپنی تمہید میں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ شاعر کیا ہے. اس کا جواب وہ خود یہ دیتا ہے کہ وہ تہذیب کا سکھانے والا نہیں ہے بلکہ ایک آدمی ہے جو دوسرے آدمی سے باتیں کر رہا ہے. وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا ادراک زندہ ہے, جس میں دوسروں کے مقابلے میں جذبات زیادہ ہے, جو انسانی فطرت سے زیادہ واقف ہے, جو اپنے جیسے جذبات اور ارادوں کو دوسروں میں دیکھ کر ان پر غور کرتا ہے اور پھر ان کی تخلیق کرتا ہے. چونکہ شاعری بے ساختہ جذبات کا اظہار ہے, اس لیے نہ تو اسے سیکھا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بندھے ٹکے اصول ہو سکتے. شاعر معمولی انسان نہیں ہوتا, وہ کچھ مخصوص صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. اسی لیے انفرادیت شاعر اور شاعری دونوں کے لیے ایک اہم چیز ہے. ارداد ہاں نوشتہ کن اوشت کے شعر انسان مارش تو جفزگانی اولی درشان ہے اما درشان و درنگازیند کے زیبائی و ڈولداری بس جمالی آتا گو سیالی کن یہ جیڑے کے سفر ہنی کا آثر نہ لگتا ہے. یہ ردا پا شعرہ ہزارہ مکتبو فکر دیمات کر وہ ہنگتا ہم ایدرچا نوکیں لے کہاں دیکھے ہزارہ جس دیما ہوتا وہنے رویل شتی نگتے تہا شعر توصیب چھوکنک بھی تک کے تھنگو بندے تہا بھی مانا ہم بیدن گو نیت گوشک بھی مانادار بوگے شرط اشدری رہے بظالمی رہے پرچہ کہ ہزارہ ہنچے بند یا مصرہ ہست کے داں جت کی یہ شعری مبید داں یہ دومی بند دیما ارکنا کو بید اولی بند مانا ندن ہما گپ کے تھنگو بندی بزا بہریتا گوشک بید شعری گوشک بید ای مانا منک بھی بلے ارادہ کو نیت گپا چا باز راضی نہیں. یہ گپ یاردہ دے گا ڈاکٹر یاردہ دی بابتا گوشک عربی زبان زانتکارن ردا کہ ہما لٹریچر ہے لفظہ کا کو امگرج سا آنی گوشک شعر ایک انچے کلام یا گالے کہ وزنہ بھی بیت تو یا کافیہ بھی بیت کہ بی ہرادگا نوشتہ کنک بیت. یہ کس نے ابن رشی کا وہ تھی کتاب العمدہ تھا کس نے جاتا قاضی عبدالعزیز جرجانی نوشتہ کن گوشت کے شعر ایک انچے ازمی کہ آئیے تہا جوزگ ربیت زناکل کنگو جیڑگ جاگا کن ابن سینہ اعلیٰ شعر منطق ہوا تارند کیا یہ مننا کے بنجا حیال ہے. ڈاکٹر جمیل جالبی ایک جگہ نوشتہ کن اوشت کے ہومر کے نزدیک شاعری کا مقصد لطف ہے جو ایک قسم کے جادو سے پیدا ہوتا ہے. ہومر شاعرانہ قوت کو الہامی قوت کہتا ہے اور اسے دیوتاؤں سے منسوب کرتا ہے جن کی مدد اور دعا سے وہ اپنی نظمیں تخلیق کرتا ہے. ایک جگہ وہ ایکیلرز کی ڈال کے ذکر میں لکھتا ہے کہ
ال کے پیچھے کی زمین کالی معلوم ہوتی تھی، اور اس زمین کی طرح جس پر ال چل چکا ہو، حالانکہ وہ سونے کی بنی ہوئی تھی، اور یہ صنائی کا کمال تھا۔ عمر کی اس بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاعر کا اصل کام کیا ہے؟ وہ کالی زمین جوتتا ہے، مگر اس کے مال سے جو زمین نکلتی ہے وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ تخلیق بھی ایک ایسا ہی عمل ہے جو معمولی چیزوں کو غیر معمولی اور اصل سے زیادہ حسین بنا دیتا ہے۔ تخلیق کی خوبی یہ ہے کہ وہ عام تجربے کو دلکش بنا دیتی ہے۔ یہی معیار تنقیدی شعور کا معیار ہے جسے تخلیق کو پرکھا جانا چاہیے۔ عمر ہمیں یہ بتاتا ہے ایسڈ کے نزدیک شاعری کا منصب الہامی درس دینا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی اوتی کتاب شعر العجم میں اولی بنبندہ شعر گواچن شاعری باروا رستوئے لیکھا ہو، چارویں بنبند تھا شاعری گواچن شاعری گواچنی لوٹ خیال لفظانی زیباہی او لفظ گالانی وڑ دروش میں باروا وتی خیال درشان۔ ڈاکٹر جمیل جالی بھی یہ دروری نہیں ہوا کہیں انوشتہ کھن کہ روایت اور انفرادی صلاحیت ایلیٹ کا نمائندہ مضمون ہے۔ روایت کے تعلق سے جب وہ شاعر کی انفرادی صلاحیت پر غور کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر ہم تعصب کے بغیر کسی شاعر کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس کی شاعری کے بہترین اور منفرد حصوں میں مرحوم شعراء کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ وہ شعراء جو پہلے گزرے ہیں، جو اس کے اسلاف ہیں اور جن کی روایت کو نظر انداز کر کے وہ اس زبان میں شاعری نہیں کر سکتا تھا۔ روایت کے سلسلے میں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سونے چاندی اور جائیداد کی طرح روایت میراث میں نہیں ملتی، بلکہ اگر کوئی اسے حاصل کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے بڑے ریاض کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاعری کو سرجمے لفظاں گشینک گرانے کارے ہمیش کا شبلیہ شاعری گڈی گشواری نکو تک آئیے گوتی جتا جتا ہیں دروران شاعری ارزش تے گشینک جود کوشستی کو تک آئیے نزا شاعری بن چمگ زان تو زانگ نہیں بلکہ مارش تے چھریشی اپد اب پہم و زان تو مارش تے گشواریا نوشتہ کن شبلی گشید کے ادہا بنی آدم آرہا جتا جتا ہیں حازا جتا جتا ہیں توانو طاقت داد کن چریشان دو توان و طاقت بزن قوت کلی چیزانی بن چمگن یکی پہم و زانت و دومی مارشت پہم و زانت کار چیزانی باروا زانگو شراہاں آہانی بودش تو بستار صحابہ کارگرگے اروڑی شوازکاری پٹو پولو کلی زانت و زانشچا امیشانی سہمان مارشت کار چیزی مارگو زانگین یا یک جیڑا یہ توجیل درگی جگ یا چیزی باروا جیڑک نہیں تھا یہ کار یو کا ابیشن کے وادی یک ویلی ودی بھی یہ واقعی ودی بھی اتکان سر بیت گم ڈکانی موسمہ موجہ بیت شادی موسمہ شادان بیت اجکئی گپی سرا ایران بیت جیڑگا لگیت امی توان و طاقت مارشت ہے کہ امی شاعری یہ دومی نام ہے بسا امی مارشت کے لفظانی جامگا گورا کن تا شعری بیت اشارت رومانی یہ کشگیں اوشکت شاعری جذبات کے آزادانہ اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ جذبات سے فرار کا نام ہے۔ شاعری شخصیت کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ شخصیت سے فرار کا نام ہے، لیکن در حقیقت
فرار کی اس نوعیت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس شخصیت بھی ہے اور جذبات بھی ہے۔ برطانیہ نوشتہ کار ولیم ایزلٹوتی نوشتہ پوئٹری ان جنرل تہا نوشتہ کن شعر باروا وشید کہ شعر ایک چیز یا شعر بلوچ وشانے شعر یک چیز یا یک ویل یا ابروی تاثری کے چوتی پلگاری صوبہ جب زگو حوالتہا ایالتہا یک در رادگی جنزی رو دی وہ ہمیں جنزی ردا آئیے درشان توارتہا جہلیو برزی ودی شمس العلماء مولوی عبدالرحمن نوشتہ کا ایک درباری میں پیسرا داتگت اوشید کی شعر عربی زبان کے بہت سے الفاظ کی طرح اپنی حقیقت آپ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ابھی شعور کا نتیجہ ہے اور لفظاً بھی شعور سے مشفق ہے۔ عربوں نے شعر کو شعر اس لیے کہا کہ اس کے ذریعے انہیں شعور ملا۔ ابن رشید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے شعور کے معنی ہے احساس یا ادراک حولا۔ دیکھے جا کہ ہمیں عربی ایک مثال دا اوشی کہ وہی تو ہیں جو فساد ڈالنے والے ہیں مگر وہ احساس و شعور سے محروم ہیں، اور شعور کا تعلق ہے قلب سے، یعنی واردات قلبی کا نام شعور ہے جو ساحت بساحت بلکہ آنن بدلتے اور دل و دماغ کے ساتھ عالم جسمانی میں ایک تلاطم ہوا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف شعور و احساس کی ٹھیس دماغی قوتوں کو چھیڑتی اور وہم و خیال ذکر و فکر کو حرکت میں لاتی ہے، دوسری طرف اس کا اثر جسم سے حرکات و سکنات صوت و سکوت ادا و نگاہ بن کر نکلتا ہے اور جذبات غیب کی تصویریں ظہور کے آئینہ میں دکھاتا ہے، اور جوش و خروش، شادی و ہندو، انبساط و انفیاض، خوف و خطر، جرت و جسارت، ایرت و استجاب، قہر و مہر، رحم و انصاف، بننا بگڑنا، تڑپنا مچلنا، ہنسنا رونا، گورنا گرکنا، شرمانا، نگاہ چرا جانا، غرض کہاں تک گنواؤں، یہ سب ہزار در ہزار شعور و احساس ہی کی کارسازی ہے، مگر اسی وقت تک کہ غور و فکر و فہم کو ان امور میں دخل نہ ہو، پھر یہی احساس اثر در اثر ہو کر جذبات و واردات کا ایک سلسلہ نامتناہی پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور ایک سے دوسرے تک متعدی ہوتا رہتا ہے، مگر شعور کے مراتب ہوتے ہی متفاوت، فطرتاً کوئی کم پاتا ہے کوئی زیادہ۔ کمال شعور اگرچہ کسی خاص قوت کے کمال کو مستلزم نہیں، لیکن اس کا ظہور ہمیشہ نسبتاً کامل تر قوت کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے دو چار بے تکلف جوانوں کی صحبت ہے، ایک عزیز المزاج موقع پا کر یاروں پر فکرہ چست کرتا ہے، اثر صبر ہوتا ہے، مگر ایک کا ہاتھ جاتا ہے، دوسرے کی زبان، ایک کسیانہ ہو کر رہ جاتا ہے، ایک بگڑ کر کڑی کڑی نگاہوں سے گورنے لگتا ہے۔ بات ہیک تھی، احساس سب کو ہوا، انتظام کی کوشش بھی کم و بیش سب نے کی، مگر اس کا ظہور ہر ایک سے اسی قوت کے ذریعے ہوا جو فی الجملہ غالب تھی۔ غرض شعور متعدد قوتوں کے کمال کے ساتھ جمع ہوتا ہے، یہ فطرت ہے جیسی کسی کو اللہ نے دے دی۔ اب جہاں کمال شعور کے ساتھ